بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن 61 ہجری کا محرم جس نے جناب فاطمہ زہرا کے بھرے گھر کو تاراج کر دیا۔ کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر بیویاں بیٹھی ہیں، ان کے سہارے کربلا کی زمین پر سر کٹائے پڑے تھے۔ علی و فاطمہ کی بیٹی زینب کبریٰ نے کربلا کے میدان پر چاروں طرف نظر دوڑائی تو دیکھا کہ گود کے پالوں کی لاشیں خون میں ڈوبی پڑی ہیں، تو کہیں مقتولین کے سر نیزوں کی نوک پر سجے ہوئے تھے۔ عاشور کا سورج ڈھل گیا۔ عصمت محمد و آل محمد پر 10 محرم شام غریباں قیامت خیز بن کر آئی تھی۔ آج بیویوں کے سروں پر چادر بھی نہیں ہے۔ ایسی دردناک رات بہت مشکل سے گزری۔ 11 محرم کی صبح نمودار ہوئی۔ غمزدہ بیویوں نے لاشوں کے درمیان نماز صبح ادا کی۔ امام سجاد نے سجدے سے سر اٹھا کر امامت کی ذمہ داری کو سنبھالا۔ جناب زینب نے دیکھا کہ یزیدی فوج ان کی جانب بڑھ رہی ہے۔ عباس کی بہن تھی، چادر تطہیر کی وارث تھی۔ مدینے کی گلیوں نے جسے گھر سے کبھی باہر نہ دیکھا، کوفے کی راہوں پر کبھی اس کی پرچھائی نظر نہ آئی ہو، وہ اس وقت کھلے سر ظالموں کے بیچ میں تھیں۔ علی کی بیٹی کو جلال آ گیا۔ ایک ٹوٹا ہوا نیزہ اٹھایا اور غضبناک لہجے میں فرمایا، خبردار، یزیدی فوج کا کوئی سپاہی ہماری جانب نظر بھی نہ اٹھائے۔ ہم خاندان رسول کی بیٹیاں ہیں، ہم خود بے کجاوا اونٹوں پر سوار ہو جائیں گے۔ اور پھر وقت کی آنکھوں نے دیکھا کہ کچھ لٹے ہوئے یتیموں، کوکھ جلی بیواؤں، زنجیروں اور رسیوں سے جکڑے ہوئے قیدیوں کا ایک چھوٹا سا قافلہ کوفے کے بازار میں اس وقت پہنچا جب بازار کوفہ سجا ہوا تھا۔ چاروں طرف طبل کا شور، تماشائیوں کا شور۔ پھر اس قیامت خیز ہنگاموں میں خالق نہج البلاغہ علی کی بیٹی زینب کبریٰ کے رسن بستہ ہاتھ بلند ہوئے اور ایسا لگا کہ کہہ رہے ہوں کہ بس اب خاموش ہو جاؤ۔ ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ رسن بستہ ہاتھوں کی ایک جنبش نے پورے مجمع کو اسیر کر لیا ہو۔ اور جناب زینب کی آواز گونجی، اے کوفے والوں، اے اہل مکر و فریب، تم نے پیغمبر اسلام کے کلیجے کے ٹکڑے کر دیے۔ تم نے وہ حادثہ عظیم برپا کیا ہے جس کے لیے زمین و آسمان کی فضائیں تنگ ہو گئی ہیں۔ تم خوشیاں نہ مناؤ، فرزند رسول کا یہ خون نہ پامال ہوگا نہ ضائع ہوگا، عذاب خدا تم پر ضرور نازل ہوگا۔ پھر کیا تھا، کوفہ جناب زینب کے قبضے میں ہو گیا۔ لہراتے ہوئے تازیانے ہاتھوں سے چھوٹ گئے۔ شرم و ندامت سے فوجیوں نے اپنی گردنیں جھکا لیں۔ تماشائی عورتوں نے اپنے سروں سے چادریں پھینک دیں۔ در و دیوار سے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ لوگ سر و سینہ پیٹنے لگے۔ ابو مخنب کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نابینا صحابی جناب عبداللہ ابن عفیف، جنہوں نے جناب زینب کبریٰ کی آواز سنی تو اپنی بیٹی سے کہا کہ یہ تو علی بول رہے ہیں، مجھے وہاں پر لے چلو۔ ان کی بیٹی انہیں قیدیوں کے بیچ لے آئی جہاں صحابی رسول نے ماتم کرنا شروع کر دیا اور کہتے جاتے تھے کہ زمین کیوں نہ پھٹ گئی، آسمان کیوں نہ الٹ گیا، علی و فاطمہ کی بیٹیاں کنیزوں کی طرح قیدی بنا لی گئیں۔ ظالم حکومت کی ہمت نہ ہوئی کہ انہیں سر عام قتل کرتی، اسی لیے انہیں زبردستی پکڑ کر ان کے گھر بھیجا گیا اور پھر رات کے اندھیرے میں ان پر حملہ کر دیا گیا۔ نبی کا صحابی تلوار لے کر کھڑا ہو گیا۔ بیٹی ظالموں کی نشاندہی کر رہی تھی اور بوڑھے صحابی کی تلوار چلتی جا رہی تھی جس میں کئی لعینوں کو قتل کر کے خود شہید ہو گئے۔ ادھر علی کی بیٹی نے لفظوں کی تیغ اور لہجے کی برچھیوں سے وہ حملے کیے کہ اہل کوفہ جس کی تاب نہ لا سکے۔ علی کی لاڈلی نے کوفے کے بازار کو
فتح کر لیا تھا، اب دربار کی باری تھی۔ پھر کیا تھا؟ پسر سعد کو ہوش آیا، اس نے گھبرا کے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ قیدیوں کو بازار سے جلدی نکال کر انہیں دمشق میں یزید کے حوالے کر دو، ورنہ کوفے میں قیامت آ جائے گی۔ اور پھر اسیروں کا قافلہ سفر کی تمام مشکلات سہتے ہوئے شہر شام میں داخل ہوا، جہاں یزید کا دربار لگتا تھا۔ اس قافلے کو 3 دن بابو ساعہ پر ٹھہرایا گیا، کیونکہ ابھی دربار سجایا نہیں گیا تھا، اور پھر وہ وقت آ ہی گیا کہ اہل بیت دربار میں لائے گئے، جہاں یزید تخت پر بیٹھا تھا، اور پھر یزید کے سامنے قیدیوں کو کھڑا کر دیا گیا۔ حضرت زینب کو بیویوں نے اپنے حلقے میں لے لیا۔ انتہائی ظلم اور انتہائی مظلومیت کی دونوں شکلیں پوری وضاحت سے دنیا کے سامنے تھیں۔ یزید نے نگاہیں اٹھائیں اور پوچھا کہ یہ خاتون کون ہیں؟ کسی نے جواب دیا کہ یہ زینب بنت علی ہیں۔ یزید نے کہا، اے علی کی بیٹی، اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ یہ سننا تھا کہ چہرے جناب زینب پر جلال حیدری نمودار ہوا، اور ایک مجبور بہن نے وہ یادگار خطبہ ارشاد فرمایا جس سے دربار میں ہی نہیں بلکہ پورے دمشق میں زلزلہ آ گیا۔ جناب زینب نے درود و سلام کے بعد سورہ نور کی آیت نمبر 57 کی تلاوت کی۔ خبردار یہ خیال نہ کرنا کہ کفر اختیار کرنے والے زمین میں ہم کو عاجز کر دینے والے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بدترین انجام ہیں۔ پھر فرمایا، اے یزید، تیرا گمان ہے کہ تو نے زمین و آسمان کے راستے ہم پر تنگ کر کے اور خاندان نبوت کو عام قیدیوں کی طرح در بدر پھرا کے تو نے سمجھ لیا ہے کہ بارگاہ الہی میں ہمارا جو مقام تھا اس میں کچھ کمی آ گئی ہے۔ ان لوگوں سے اور کیا امید ہو سکتی ہے جنہوں نے میرے جد حضرت امیر حمزہ کا جگر چبایا ہو، شہدائے راہ الہی کا خون جن کی غذا ہو۔ جلد ہی تجھے معلوم ہو جائے گا کہ ظالموں کی سزا کیا ہے۔ اس وقت میں مصیبت زدہ قیدی ہوں، لیکن تجھے اس قدر حقیر اور ذلیل سمجھتی ہوں کہ تجھے نصیحت بھی کرنا نہیں چاہتی۔ بخدا تو نہ ہمارے ذکر کو مٹا سکتا ہے اور نہ ہماری ابدی عظمت کو ختم کر سکتا ہے۔ تو طوق لعنت کو اپنے گلے سے کبھی نہ اتار سکے گا۔ خدا کا شکر ہے کہ نیکی اور شرافت ہماری ابتدا اور رحمت و شہادت ہمارا انجام ہے۔ ناظرین، وہ جنگ جو برسوں پہلے مدینے میں شروع ہوئی تھی، کربلا اس کا اختتام تھی، اور اس پر فتح مبین کی آخری مہر لگانے والی تھیں جناب زینب۔ آج ہم اپنی اس گفتگو کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ Hussein